انڈیا سے کسی نے پوچھا اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کسی مولانا وغیرہ کے پاس جا کر ہی مسلمان ہوا جا سکتا ہے؟ اگر ان کے پاس جانے سے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب کسی غیر مسلم کو اسلام لانے کا خیال ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو قریب میں جو بھی مسلمان ہو اس کے ہاتھ پہ اسلام کا اظہار کر لے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو بند کمرے میں ہی کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے۔ یہ بھی نہیں آتا اپنی زبان میں کہہ دے میں ایمان لایا اللہ پر جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ جملہ زبان سے دہرا لے اس نیت سے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی کو اسلام لانے کا خیال آیا اور اسلام لانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا شمار کافروں میں ہی ہوگا، اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے اگر کسی کو اسلام کا خیال آ بھی گیا ہے۔ آصف صاحب سعودی عرب سے، میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، یہاں پر ایک عورت اپنے ہاتھ کا کنگن بھول کر چلی گئی اور میں نے اس کو سونا سمجھ کر اٹھا لیا، مگر وہ سونا تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، اور وہ جب واپس لینے کے لیے آئی تو میں نے ڈر کی وجہ سے نہیں دیا اور بعد میں پھینک دیا۔ اللہ کے بندے کیا کیا ہے آپ نے بھی، اور اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اب میں اس کی قیمت کیسے ادا کروں، کیونکہ اب وہ عورت کہیں مجھے مل نہیں سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ جناب آپ اس کی جو بھی قیمت ہے وہ عورت کو تلاش کریں آپ حتی الامکان۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، آپ اعلان لکھ کے لگا دیں کہ یہاں فلاں دن کوئی خاتون آئی تھی اپنا کنگن بھول گئی تھی، کسی بھی طرح سے اناؤنسمنٹ کریں حتی الامکان جتنے آپ کے بس میں۔ بالکل جب نا امید ہو جائیں تو پھر اس کنگن کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگا کے آپ اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ اگر غریب ہیں تو پھر آپ پر صدقہ کرنا لازم نہیں ہے اگر آپ یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور لیکن اس میں بھی 2 افراد کو گواہ بنائیں آپ کہ وہ میں نے رکھ لیا ہے کیونکہ میں غریب ہوں، کسی کو گواہ بنا کر آپ، اور اس نیت سے رکھیں کہ جیسے ہی مالک آئے تو میں اس کو دوں گا پیسے، اور اگر آپ غریب نہیں ہیں تو پھر آپ پر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ غریب کا مطلب زکوٰۃ کے مستحق اگر نہیں ہے تو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میری عمر 33 سال ہے، میرے ساتھ ایک بہن ہے، ہمارے ہاں جہیز کا دہیج لکھا ہوا ہے، اچھا ہندی میں شاید دہیج کہتے ہیں، کا بہت زیادہ چلن ہے۔ چلن بھی انڈیا کا لفظ لکھا ہے، صحیح ہے، اچھا مجھے اس وجہ سے ہندی آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس کی وجہ سے ہر بہن کی شادی میں قرضہ لینا پڑتا ہے، اگر میں جہیز اچھا نہیں دوں گا تو رشتے بھی نہیں آتے، پر آپ کا بیان سنا ہے کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ میری اپنی بھی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ جناب قرضہ جب آپ لیں گے تو ادا بھی تو کرنا پڑے گا نا، تو وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ شادی پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، اس کے بغیر کہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا، تو پہلے سے ہی آپ قسطیں یعنی اپنی آمدن میں سے کچھ پیسے کاٹ کے جمع کرتے رہتے آپ۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ لوگ جب ٹینشن آتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ پریشانی آئے گی تو اس وقت پھر قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی پلاننگ پہلے سے کیوں نہیں کی؟ وہی پیسے آپ نے بعد میں بھی تو اپنی تنخواہ یا اپنی آمدن کاٹ کے ادا کرنے ہیں نا، تو وہی پہلے سے کاٹ کے کیوں نہیں جمع کر لیا آپ نے؟ تو قرضے کی مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلی کوشش تو آپ یہی کریں کہ آپ اپنی آمدن سے کچھ پیسے بچائیں۔ جہیز دینا تو صحیح رواج نہیں ہے، لیکن مجبوری میں اگر دینا پڑے، بہن کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مجبوری میں جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے جمع کر کے رکھیں پیسے، عین وقت پہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بعد میں بھی تو ادا ہی کرنے ہیں نا، تو پہلے آپ یوں سمجھیں کہ وہ یا کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے آپ منتھلی آپ اپنی انکم میں سے کچھ جمع کرتے رہیں۔ بہرحال اب اگر ہو گیا ہے، مجبوری ہے، تو جائز ہے قرضہ لینا، لیکن میں پھر بھی مشورہ دوں گا کہ حتی الامکان نہ لیں اور ایسا رشتہ تلاش کریں جو خرچے کے بغیر آپ کی جہاں شادی ہو جائے، اور یا پھر یہ کر لیں کہ قسطیں لینا یعنی کچھ پیسے بچائیں اپنے پاس، یا گھر کی کوئی چیز بیچ دیں، آپ کچھ بھی کریں، حتی الامکان قرضے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں ہوتا تو پھر جائز ہے قرضہ لینا بھی، اگر واپسی کا یقین ہے آپ کو کہ میں واپس کر سکتا ہوں۔